جیسا کہ پورے ملک کے حالات خراب ہے موب لنچنگ کے تعلق سے، پچھڑا ہوا طبقہ جو ہے، جو مائنورٹیز میں اقلیت میں ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ شدت پسند لوگ موب لنچنگ کر کے کسی بھی الزام میں مبتلا کر کے مار کر جان سے مار دے رہے، تو اس تعلق سے اس کے سد باب کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے کیا کوشش کی جائے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ راہ چلتے ہوئے کسی شخص کو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے SC ST OBC کا ہو، درندوں کی ایک بھیڑ، قاتلوں اور وحشیوں کی ایک بھیڑ بے دردی کے ساتھ مارے اور مار کر اسے ختم کر دے، یہ دہشت گردی کی بدترین قسم ہے۔ اور اس دہشت گردی کی روک تھام حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جو حکومت امن و امان قائم نہ کر سکے، وہ حکومت اچھی حکومت نہیں سمجھی جا سکتی۔ موجودہ برسر اقتدار طبقے کے لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن امن و امان قائم کرنے اور ظلم اور جبر کی راہ پر جانے والوں کو قابو میں رکھنے کا ہنر نہیں جانتے۔ اب سوال جہاں تک اس بات کا ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا کیسے، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک ماب لنچنگ کا شکار ہونے والے بزدلی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ ظلم سہتے ہوئے مرتے رہیں گے، یہ سلسلہ رکنے اور تھمنے والا نہیں۔ بیانات کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، جلوس کے ذریعے یہ سلسلہ نہ رکے گا نہ تھمے گا۔ بنیادی طریقے پر مسلمانوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ قانون، انصاف اور مردانگی سب کا یہ تقاضا ہے کہ انسان مشکل حالات میں گھرنے کے بعد اپنی عزت، اپنی جان، اپنی زندگی کا دفاع کرے۔ اور ایک مسلمان کے لیے تو بزدلی کی موت مرنا باعث ننگ اور باعث عار ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی مسلمان ماب لنچنگ کا شکار ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا بھرپور دفاع کرے، لوگوں سے زندگی کی خیرات مانگنا، لوگوں سے رحم کی اپیل کرنا، لوگوں کے مطالبے کو ماننا اور غلط قسم کے الفاظ اپنی زبان سے کہنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ اگر حالات میں وہ گھر جائے تو عزت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ حملہ کرنے والوں کو بھرپور جواب دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ جنت میں جانا ہی ہے تو دو چار درندوں کو جہنم رسید کر کے جانا چاہیے۔ یہ نسخہ اگر ملک میں دو چار جگہوں پر بھی آزمایا گیا تو اس سے صورتحال میں کافی تبدیلی آئے گی۔ ڈرتے وہی ڈرائے جانے والے لوگ ہمیشہ ڈرتے رہیں گے، اور اگر آپ ڈر چھوڑ کر ڈرانے کی راہ پر آئیں گے تو حالات بدلیں گے۔ پھر مسلم تنظیموں اور جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو مؤثر اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کریں۔ اس میں صدر جمہوریہ سے اجتماعی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور وزیر داخلہ کے سامنے پوری صورتحال کو پیش کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مسلمان MPs MLAs کو چاہیے کہ وہ اجتماعی طریقے پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں۔ زندہ قومیں ظلم سہنے والی نہیں ہوا کرتی، اور اگر مسلمان MLA MP بننے کے بعد بھی اپنی سیاسی پارٹی ہی کی وفاداری میں لگا رہے اور ضرورت سے زیادہ سیکولر اپنے آپ کو بنائے رکھے،
تو پھر اس ملک کے مسلمانوں کے اس طرح کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں مسلک، جماعت، پارٹی، سیاست سے اوپر اٹھ کر اپنی ملت، اپنی جماعت، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ اسی طرح یہ کوشش بھی کی جا سکتی ہے کہ جو پچھڑے سماج کے لوگ ہیں، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی کے لوگ، جو اس ظلم کا اسی طرح شکار ہو رہے ہیں جس طرح مسلمان شکار ہو رہے ہیں، اور ان کے لوگوں کو بھی بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے، مارا جا رہا ہے، کبھی گائے کے نام پر، کبھی چوری کے شبہ میں، کبھی کوئی اور الزام لگا کر ان لوگوں کو بھی، ان کی سیاسی طاقتوں کو بھی، ان کے ایم ایل اے ایم پی حضرات کو بھی ساتھ لینا چاہیے، اور اس لڑائی کو مشترکہ طریقے پر لڑنا چاہیے۔ اسے صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں سمجھا جانا چاہیے، یہ ملک کا مسئلہ ہے، اور اس کے شکار صرف مسلمان نہیں ہیں، مختلف پچھڑے سماج کے مختلف نچلے طبقات کے لوگ بھی ہیں۔ انہیں اگر ہم ساتھ لیں گے تو ہماری آواز زیادہ مؤثر ہوگی، زیادہ مضبوط ہوگی۔ اس سلسلے میں جو جماعتیں، جو ملی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ لائق مبارکباد ہیں، ان کی آواز سے آواز ملانی چاہیے۔ آخر ان فرقہ پرستوں کی منشا کیا ہے؟ کیوں یہ لوگ ویڈیو بنا کر شیئر کرتے ہیں؟ فرقہ پرستوں کی جو نیت ہے، ان کا جو ارادہ ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا خوفزدہ کر دیا جائے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور اپنے آپ کو اکثریت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دوسری قومیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ظلم کی چکی میں پسنے کے بعد ہتھیار ڈال دیا کرتے، لیکن مسلمانوں کے دین و ایمان میں یہ قوت ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی چاہے خوف کی بدلیاں چاروں طرف چھا جائیں، انہیں اتنی آسانی سے سپر انداز کرنا یا ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا آسان نہیں۔ یہ سارا کھیل اسی لیے کھیلا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پست ہمت بنا لیں اور یہ سمجھ لیں کہ اب اس ملک میں ہمارے لیے رہنے کا امکان اسی وقت ہے جب ہم ایک خاص ذہنیت رکھنے والوں کے اشارے پہ چلیں۔ فرقہ پرستوں سے ہمارا یہ صاف صاف کہنا ہے کہ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ جو بھی ہو، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اس ملک میں مسلمان رہتے آئے ہیں اور اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے امتیاز کے ساتھ اور اپنے دین و ایمان کے ساتھ وہ جیتے رہیں گے۔ اس ملک کی تقدیر کو اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ اس فیصلے کو خدا کے سوا کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر ان فرقہ پرستوں کو جوابی شکل میں ان کے ساتھ مار ڈال دی جائے تو ان کے لیے قانون بھی ملک کا کوئی قانون اس سے نہیں روکتا کہ آپ کو کوئی مار رہا ہے تو آپ اپنا دفاع کیجیے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کے خود کسی پر حملہ کیجیے اور آپ کسی کی جان لیجیے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کسی نے مار ڈالا تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو بچا لیا گیا تو پوری انسانیت کو بچا لیا گیا۔ عام حالات میں مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر مظلوم کا ساتھ دے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے دلت ہو، چاہے دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیجیے، کسی مشکل میں وہ پڑ جائے اسے بچائیے۔ یہاں تک اسلام سکھاتا ہے کہ آپ اپنی جان پر کھیل کر دوسرے کے جان کی حفاظت کیجیے۔
قرآن پاک سے بڑھ کر انسانیت کی تعلیم دینے والا کون ہو؟ لیکن کون سا قانون یہ سکھاتا ہے کہ لوگ آپ کو مار رہے ہوں اور آپ ان کے سامنے اپنی گردن پیش کیجئے کہ آپ میری گردن پہ چھری چلا دیجیے؟ ملک کا کون سا قانون ہے جو دفاع سے لوگوں کو روکتا ہے؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر جنونیوں کی بھیڑ آپ کو مارنے کے لیے آئے تو آپ ہاتھ پیر روک کر نہ رکھیے، کچھ نہ کر سکیں آپ، کم سے کم ایک پتھر تو ضرور ماریے تاکہ یہ معلوم ہو کہ مرنے والا بے بسی سے نہیں مرا ہے، کچھ کر کے مرا ہے۔